السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ آج میں پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے سورۃ البقرہ، سورت نمبر 2، جز یعنی پارہ 3، آیت 263 سے لے کر 264، یعنی 263 کو سے لے کر 64 تک کی تلاوت کریں گے۔ میرا مقصد صرف تلاوت کرنا ہی نہیں ہوگا، اس کے اندر نکلنے والے تجوید و قواعد، اصول و ضوابط کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ اور اگر آپ میرے یوٹیوب چینل پہ نئے ہیں اور میری ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہے اور آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہ رہے ہیں تو پلیز میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کی گھنٹی کو دبا دیں تاکہ میری آنے والی دوسری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ چلیں قرآن کے پیج پہ چلتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم۔ يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا، لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين۔ اب اس کے اندر جو تجوید و قواعد اور اصول و ضوابط ہوں گے انشاءاللہ اس کو بتلانے کی کوشش کریں گے۔ پلیز دھیان سے سنیں اور اس سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کریں، اور مجھے سپورٹ کرنے کے لیے لائک، شیئر اور کومنٹ کرتے رہیں اور ویڈیوز میں آخر تک بنے رہیں۔ قول معروف ومغفرة خير من صدقة۔ قول واولین ہے، قاف کو پر پڑھیں گے، کیوں؟ قاف حروف مستعلیہ میں سے ہے اور حروف مستعلیہ پر پڑھے جاتے ہیں یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ قول اور واو ساکن سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو واولین۔ لم معروف، قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد، یہاں تنوین ہے، دو زبر دو زیر دو پیش کو تنوین کہتے ہیں۔ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لم معروف، روف واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور را کے اوپر پیش ہے تو را کو پر پڑھیں گے۔ قول معروف ومغفرة، اور یہاں تنوین کے بعد، اس سے پہلے بھی تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم تھی اور اس کے بعد یہاں واو ہے تو یہاں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے۔ ومغفرة، اور را کے اوپر زبر یہ پیش ہو تو را کو پر پڑھیں گے، اور تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرف حمزہ، ہا، عین، ہا اور غین، خا میں سے خا ہے تو یہاں اظہار حلقی ہوگا۔ ومغفرة خیر،
ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. اور تنوین کے بعد خیرم، تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. من صدقہ، اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے صاد ہے تو یہاں ناک میں آواز کو چھپا کر پڑھیں گے پہلے والے میں. اور تنوین کے بعد غم مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے، اور یہاں نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے صاد ہے، پہلے غنہ اس کے بعد پھر اخفا. اور تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے. صدقة يتبعها أذى، اور یتبعها اور اذا یہاں مد منفصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگر دوسرے کلمے میں تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور قصر ہے، یعنی ایک الف سے لے کر اس کو 2 سے 2.5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. اور 2 زبر کی تنوین پر وقف کریں گے تو ایک زبر کے قائم مقام جو ہے الف پڑھیں گے، وہ جیسے اذن سے اذا پڑھیں گے، اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی. جسے یہ 2 زال کے اوپر 2 زبر ہے نا، ایک زبر باقی رہے گی اور دوسری زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اس کو. خیر من صدقة يتبعها اذى واللہ غنی حلیم. اور اللہ کلام پور پڑھا جائے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کلام سے پہلے زبر پیش ہو تو اللہ کلام پور پڑھا جائے. غنی حلیم. اور یہاں اظہار حلقی ہے کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے حا ہے، یا تو اظہار کر کے پڑھیں گے. اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. قاعدہ ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون عارضی ہو تو اس کو مد عارض وقفی کہتے ہیں. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق. یا اور ای یا مد منفصل ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے، یا الگ کلمہ ہے اور ای الگ کلمہ ہے تو یہ مد منفصل ہوگا، اس میں توسط اور قصر ہے. لذین یا مدہ آ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے نو آمنو. لا الف مدہ. تب با پر قلقلہ. با حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب بھی ان پر جزم ہوگا تو وہ قلقلہ ہوگا. تب طلو و مدہ. صدقا صاد کو پور پڑھیں گے، قاف کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اور میم ساکن کے بعد با آئے. صدقاتکم بالمن. میم ساکن کے بعد با آئے تو اخفاء شفوی ہوتا ہے، یعنی با کا جو ہے نا با میں اخفاء شفیع ہوگا. صدقاتکم یہ بھی شفق سے. بالمن نون مشدد غنہ ہوگا. والاذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر. كالذي یا مدہ ينفق اخفاء حقیقی کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. ما لہو الٹا پیش قائم مقام و مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. رعاء الناس. را کو باریک پڑھیں گے. کیوں؟ را کے نیچے زیر ہے اور مد متصل ہے. یہاں قاعدہ کہ حروف مدہ کیا ہے؟ حمزہ اگر اسی کلمے میں ہو تو مد متصل ہوتا ہے، اس میں توسط اور طول ہے، قصر جائز نہیں ہے مد متصل میں. ٹھیک ہے؟ یعنی 2 الف سے لے کر 2 الف سے نیچے نہیں کھینچیں گے اس کو، 2 الف سے لے کر 5 الف تک اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. الناس نون مشدد غنہ ہوگا. ولا یؤمنو. ولا الف مدہ. یؤمنو میں جھٹکا دیں گے. کیوں؟ بتایا تھا کہ حمزہ کی 4 شکل ہے اور یہاں حمزہ واو کی شکل میں ہے اور اس کے اوپر جزم ہو. باللہ اللہ کلام باریک پڑھا جائے گا. والیو واولین مل آخر خر. ٹھیک ہے؟ والیوم الآخر. خر اس کو اس طرح نہیں پڑھیں گے. قاعدہ وہی ہو جائے گا کہ رائے ساکن ما قبل زیر ہے اسی کلمے میں ہے، لیکن رائے ساکنہ کے بعد زیر ہونی چاہیے. رائے ساکنہ کے بعد حروف مستعلیہ میں سے ہے. ٹھیک ہے؟ اسی کلمے میں ہونا، جس سے قرطاس. قر قاف بھی ہے، اس سے بعد صاد کو دیکھ کر جو ہے را کو وہاں پور پڑھتے ہیں.
واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. فمثله الٹا پیش قائم مقام و مدہ کے کمثل صفوا الف مدہ نن علی اظہار حلقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے آئین ہے علی یا لین تراب الف مدہ تراب فأصابه اخفا حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. الٹا پیش قائم مقام و مدہ کے وابل فترکہ صلدا یہاں بھی اخفا حقیقی کیونکہ تنوین کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے فا ہے. اور را کو پور پڑھیں گے کیوں؟ را کے پر زبر پیش ہو تو را پور پڑھی جاتی ہے. صلدا دو زبر کی تنوین پر وقف کی صورت میں ایک زبر کے قائم مقام الف پڑھیں گے اور دوسری زبر اپنی حالت پر باقی رہے گی جیسے صلدن سے صلدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا لا قاف پر قلقلہ کیوں؟ قاف حروف قلقلہ کے 5 حرفوں میں سے جب بھی ان پر جزم ہوگا تو وہاں قلقلہ ہوگا. دیرون وہ مدہ ہے وہ ساکن سے پہلے پیش ہو اور را کو پور پڑھیں گے علی شیء مما کسبوا. تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے اور دوسری والی میم پر مشدد ہے تو یہاں بھی غنہ ہوگا. کسبوا وہ مدہ. واللہ لا يهدي القوم الكافرین اور اللہ کا لام پور پڑھا جائے گا کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے لام سے پہلے زبر پیش ہو تو اللہ کا لام پور پڑھا جاتا ہے. لا الف مدہ یہدی القوم واولین کا الف مدہ کڑا زبر قائم مقام الف مدہ کافرین را کو باریک پڑھیں گے اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. اس میں طول توسط قصر تینوں جائز ہے. چلے ایک مرتبہ اس کو متن پڑھتے ہیں. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.